اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے موضوع پر 8واں درس ہے اور توحید کی بحث کا دوسرا درس ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کا جو تصور کائنات ہے اور اسی طرح الہ کی تعریف بیان کی تھی، اور آج الہ کی خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے الہ کی تعریف یہ کی تھی کہ ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی کہ جس کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر دے، بے چو چراں اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، اپنی پوری زندگی اس کے سپرد کر دے، تمام تر زندگی کے قوانین میں، تعلیمات میں اسی کے تابع ہو جائے، تو اس ہستی اور اس ذات کو الہ کہتے ہیں۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور توحید پرست ہونے کی حیثیت سے ہم جس ذات کو اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور ذات قابلیت نہیں رکھتی، صلاحیت نہیں رکھتی، حق نہیں رکھتی کہ وہ تمام تر مخلوقات کے لیے الہ بن سکے۔ آیت الکرسی کو شروع کیا تھا کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید اس الہ کی کہ جو خدا کی ذات ہے اس کی خصوصیات بیان فرماتا ہے قرآن۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ الحی القیوم، کہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی دائمی زندگی ہے، پائیدار ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اس میں جاویدانگی ہے، اور اس کی زندگی کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو دوسروں کو بھی زندگی عطا کرتی ہے۔ وہ ایسی ذات اور ایسی ہستی ہے کہ جس کی حیات کے ذریعے سے باقی ساری چیزیں بھی زندہ ہیں۔ گویا وہ ہستی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہلاک ہونے والی ہیں، وہ فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دائمی حیات حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف اس الہ کو ہے، اس معبود کو ہے جس کا نام اللہ ہے، الحی القیوم۔ لہذا دوسروں کی بقا اور دوسروں کی حیات اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ حیات اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے ودیعت نہیں کی، اس کو کسی نے عطیہ نہیں کی۔ اس الہ اور معبود کی دوسری خصوصیت جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ یعنی وہ ایسا خالق و مالک ہے کہ جو اپنی مخلوقات سے ایک لمحہ کے لیے بھی، معمولی وقت کے لیے بھی غافل نہیں ہے، بلکہ وہ ناظر ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کی ہر لمحہ نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایسی صفات بیان کی ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ کہ جو جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں، وہ لوگ کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ یقیناً ان کو نیند بھی آتی ہے، وہ غافل بھی ہو جاتے ہیں، ان کو اونگ بھی آتی ہے، اور وہ اپنی موج مستی میں بھی جب ہوتے ہیں تو وہ اپنی رعایا سے اور اپنے ماتحت لوگوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خداوند متعال کا جو تعارف کروایا جا رہا ہے، جو اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا حاکم ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ جو اپنی مخلوقات سے اتنے معمولی وقت کے لیے بھی غافل نہیں ہے، چشم پوشی نہیں کرتا، ہر لمحے اپنی مخلوق پر نگران اور ناظر اور آگاہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حتی نیند تو دور کی بات، بلکہ کہا گیا کہ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اونگ لینے کے برابر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس حد تک بھی یعنی وہ ذات اپنی مخلوق سے لاپرواہ نہیں ہے، اپنی مخلوق سے چشم پوشی نہیں کرتی۔ لہٰذا وہ جو غیر قانونی الہ بنے بیٹھے ہیں، وہ جو لوگوں کو اپنا عبد اور اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ جو سراپا جہالت و نادانی ہیں، جن کے اندر غفلت ہی غفلت ہے، یہ قرآن مجید الہ کی خصوصیات کو اس طرح سے بیان فرما رہا ہے
کہ جو الوہیت کا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے نقائص لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان صفات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان جھوٹے خداؤں کے نقائص لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائیں کہ وہ تمہارے خدا اور معبود اور تمہارے اصلی حاکم قرار نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی اصلی ترین حاکم ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ذات ہے کہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اس ذات کی ملکیت میں ہے۔ کوئی اور ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اور اس کا مالک قرار نہیں پا سکتا۔ حقیقی مالک ان تمام چیزوں کا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ اس زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب میرا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی اور اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، کوئی اور اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے بندوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، وسیلہ بنے۔ کسی کے اندر یہ طاقت و قدرت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ استقلال نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے وسیلہ بن سکے، کسی کی شفاعت کر سکے، مگر وہ کہ جن کو خدا اجازت دے۔ خدا کی اجازت کے بغیر کسی کے اندر یہ طاقت و توانائی موجود نہیں ہے۔ لہذا فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ تمام ہستیاں کہ جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ یہ شفاعت کریں گی، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، مومنین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہ سب کے سب جو اللہ کے برگزیدہ اور منتخب شدہ افراد ہیں، خدا کے پسندیدہ اور محبوب ہستیاں ہیں، ان کو خداوند متعال اجازت دے گا اور اللہ کی اجازت کے ساتھ یہ لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے، ان کے لیے وسیلہ بنیں گے۔ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ خدا جانتا ہے جو کچھ اس کے بندوں کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، وہ تمام چیزوں کا احاطہ رکھتا ہے، تمام تر معلومات اس کے پاس موجود ہیں، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ ایسا الہ اور ایسا معبود اور ایسا رب ہے کہ جو اپنی مخلوقات کی زندگی کی تمام چیزوں کا احاطہ رکھتا ہے، اسے سب چیزیں معلوم ہیں۔ اس لیے بار بار قرآن مجید کے اندر، الہی تعلیمات کے اندر خداوند متعال نے انسان کو یہ احساس دلوایا ہے، جیسے کہا ہے کہ واللہ اعلم بما فی صدورکم، کہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے، اسے وہ جانتا ہے اور بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے نفوس کے اندر ہے، تمہارا رب اس سے واقف اور آگاہ ہے۔ تم کیا سوچتے ہو، کیا فکر کرتے ہو، کیا فیصلے کرتے ہو، ہر چیز سے خدا آگاہ ہے۔ وہ پوشیدہ ترین راز اور وہ سوچیں کہ جو تمہارے دل و دماغ کے اندر ہے، اس سے بھی وہ آگاہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم تو سمجھتے ہو نا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جو تنہائی والی ہے، یہاں کوئی اور مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک واحد ہستی ہے کہ جو اس قدر ساتھ ہے، اس قدر نظارت رکھتی ہے، اس قدر آگاہ ہے، وہ اتنا احاطہ رکھتی ہے انسان کی زندگی کا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، مگر وہ اللہ ہر جگہ پر ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، قرآن مجید میں خدا نے فرمایا کہ تم جہاں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لہذا جب انسان ایک ایسے الہ کی عبودیت میں آ جاتا ہے، اس کا عبد بن جاتا ہے اور اتنا اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے، تو اس کی زندگی واقعاً اس الہ کی تعلیمات کے مطابق گزرتی ہے۔ وہ کسی جگہ اپنے آپ کو گناہ آلود نہیں کرتا،
وہ یہ نہیں سمجھتا اور وہ یہ احساس نہیں کرتا کہ اس جگہ پر اس کا رب اسے نہیں دیکھ رہا۔ لہذا جس طرح خمینی بت شکن نے فرمایا کہ این عالم محضر خدا است، در محضر خدا گناہ نہ کنید، کہ یہ پورا عالم، یہ پورا جہان، یہ پوری کائنات خداوند متعال کی بارگاہ ہے اور اس کی بارگاہ میں گناہ نہ کرو۔ یعنی صرف مسجد اللہ کی بارگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات ہی ایک مومن کے لیے، ایک توحید پرست کے لیے مثل مسجد بن جاتی ہے، مثل خانہ خدا بن جاتی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ خانہ خدا کے اندر جا کر احساس کرتا ہے کہ یہ خاص اللہ کا گھر ہے جہاں پر میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر ایک حقیقی توحید پرست جب بنتا ہے تو اس کی پوری زندگی ہی عبادت میں گزرتی ہے۔ یعنی اس کا کاروبار کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا تجارت کرنا، اس کا سیاست کرنا، تمام چیزیں ہی عبادت شمار ہونے لگ جاتی ہیں جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے ان قوانین کے سامنے، ان نظامات کے سامنے، تو اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا عبادت میں گزرتا ہے۔ لہٰذا اس پورے جہان کو وہ عبادت گاہ ہی تصور کرتا ہے۔ اگر وہ ایک استاد ہے تو اپنی کلاس روم کو ایک عبادت گاہ ہی تصور کرتا ہے، اور بچوں کو پڑھانا گویا ایک عبادت کے طور پر اس کو شمار کرتا ہے اور تصور کرتا ہے۔ واسع کرسی و السماوات والارض، کہ اس کی جو کرسی علم ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو اقتدار ہے، وہ زمین و آسمان کا احاطہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ ایسا مالک اور ایسا حاکم نہیں ہے کہ جو کسی ایک خاص حصے کی حاکمیت اس کے پاس ہے، نہیں، اس پورے جہان پر، اس کی تمام مخلوقات پر، ذرے ذرے پر اور بڑی بڑی کہکشاؤں پر، اور اسی طرح انسان کی زندگی کی تمام تر جہات اور پہلوؤں میں اسی کا اقتدار اور اسی کا غلبہ ہے اور ہونا چاہیے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ وہ ایسا خالق و مالک ہے، وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا حاکم ہے، وہ ایسی قدرت مند ہستی ہے کہ جو اپنی مخلوقات کی نگرانی میں کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ، کوئی کمی محسوس نہیں کرتی۔ اس کے پاس اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کی نگرانی اور ان کی حفاظت کر سکتی ہے، اور وہ ایسا رب ہے کہ جو اپنی پوری مخلوقات کے ذرے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے موجودات تک سب کی زندگی، سب کا رزق، سب کی بقا اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہٰذا اس درس کے اختتام پر جو نتیجے کے طور پر ہم ایک بات لیتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس پورے عالم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتا دیا، دو صفوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک صف وہ ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال کی ذات اقدس کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایک صف وہ ہے کہ جس کے اندر اس کی بقیہ تمام مخلوقات کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا دنیا کے اندر دو ہی صفیں ہیں، ایک خالق کی صف ہے اور بقیہ تمام مخلوقات کی صف ہے۔ لہٰذا وہ مخلوقات سب خدا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ سب محتاج ہیں، وہ سب فقیر ہیں۔ اگر کوئی ذات ہے غنی اور جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اللہ کے مقابلے میں باقی سب اس کی مخلوقات ہیں، کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتی، سب کی سب مخلوق ہیں، ملکیت ہیں اس رب اور اس خالق و مالک کی کہ جس کا نام اللہ ہے۔ اور ایک حقیقی توحید پرست کا یہی عقیدہ ہے کہ سب کے سب اس کے بندے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی رب اور خالق ہے کہ جس کے سامنے میری گردن کو جھکنا چاہیے، جس کے سامنے میرے شب و روز کو صرف ہونا چاہیے، جس کے اختیار میں مجھے اپنی زندگی کو دینا چاہیے۔ میری زندگی کا کوئی ایک سانس اور کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک خواہش بھی اس معبود اور رب کی خواہش سے، تعلیم سے، قانون سے نہ ٹکرائے، یہ حقیقی توحید پرست ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس توحید کو سمجھنے کی اور توحید کے جو عملی تقاضے ہیں، جو عملی ذمہ داریاں ہیں،
اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔